رسول الله بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. یہ ایک ساری جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. علامہ صاحب اس کو شروع کریں گے جب تک آپ بلندر ہو جائے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند در صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مبین اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مستحب اعمال، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ اور اسی طرح سے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کو اگر آپ پنہان رکھتے ہیں تو آپ کا ایک عمل خدا کی بارگاہ میں 70 دفعہ لکھا جاتا ہے اور اس کا ہمیں 70 ٹائم 70 مرتبہ اجر و ثواب ملے گا. اور اگر وہی عمل ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں اب 70 مرتبہ سے گر کر ایک دفعہ پہ آ گیا ہے. اور اگر وہی عمل ہم دوسری دفعہ کسی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو مدد کی، اس کی بیٹی کی شادی میں مدد کی، اس کو مالی مدد کی، اس کی مثلاً کسی حوالے سے، یا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے مجالس کروائی، میں نے مجلس میں اتنا حصہ ڈالا، یہ کیا وہ کیا، البتہ نیت آپ کی دکھانا ہو. نیت میں یہ ہو کہ مولا فرماتے ہیں اب وہ ایک دفعہ کا ثواب بھی خدا ختم کروا دیتا ہے اور ملائکہ سے فرماتا ہے کہ لکھو یہ ریاکار ہے، اور ریاکار کو ایک طرح سے مشرک کہا گیا ہے کیونکہ ریاکار اللہ سے اجر کی طلب نہیں کرتا نا، بندوں سے کرتا ہے. خدا کے مقابلے میں انسانوں کو لے آتا ہے. لوگوں کی واہ واہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہوتی ہے اور خدا کی جانب سے ملنے والا اجر و پاداش اس کی نظر میں کم ارزش ہوتا ہے. لہٰذا ریاکار کو ایک طرح سے مشرک کہا گیا. یہ بندوں کو خدا کے مقابلے میں لے آتا ہے اور بندوں سے اجر و پاداش چاہتا ہے. خدا فرماتا ہے جب یہ دوسری دفعہ وہی نیکی اپنی لوگوں سے ذکر کرتا ہے، باقر العلوم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ
اب اس کے اعمال میں نیکیوں کا ثواب، اس عبادت کا ثواب، اس نیکی کا ثواب نہیں بلکہ ریاکاری کا گناہ لکھ دیا جائے۔ ایک طرف دین کی یہ تاکید ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دینا ہے، پروردگار کے لیے، دوسری طرف وہی دین کہتا ہے کہ نہ، بعض اعمال کا اعلان کریں، دنیا کو دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ جتنی آواز بلند ہے اتنی بلند آواز سے لوگوں کو بتائیں، جتنا مجمع جم غفیر میں آ کے بتا سکتے ہیں اتنے جم غفیر میں آ کے بتائیں، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس دین کے فالوور، اس دین کے پیروکار، اس دین سے محبت کرنے والے ابھی دنیا میں موجود ہیں، اس کا پرچم اٹھانے والے ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ خبردار اس دین کی کوئی بے حرمتی کرے، خبردار کوئی اسلاموفوبیا پھیلائے۔ اتنی خلقت اسلام کی پیروکار ہے کہ اگر کوئی آپ نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مکتب کے خلاف، ملت کے خلاف کوئی ایسی حرکت کی تو پھر آسانی سے اور آرام سے آپ بھی نہیں بیٹھیں گے، اس دین کے پیروکار موجود ہیں۔ لہذا فرمایا یہ شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ یعنی وہ اعمال اور وہ چیزیں اور وہ افعال کہ جو بانگ دہل دنیا میں اور معاشرے میں جو ہے ان کا اظہار کیا جائے، جن میں سے چند ایک شعائر اللہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور میں نے عرض کیا کہ جو بہترین شعائر اللہ ہے، بہترین ذکر ہے اور بہترین دعا ہے کہ دین اسلام میں اس سے افضل ہمیں کوئی اس وقت تک نظر نہیں آئی اور نہ ہی اساتذہ کرام نے فرمائی ہے، وہ ذکر صلوات علی محمد و آل کہ جس کے فضائل اور جس کی ہلکی سی تفسیر اور تشریح میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسرا جو شعائر اللہ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ اذان ہے کہ اذان واقعاً ایک نسخہ کیمیا ہے۔ میں خود اب کافی ساری چیزیں کتابوں سے نہیں، سنا کے استادوں سے، یا بہرحال اساتذہ کرام کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچپن یہ زبان ہمیں استادوں نے دی ہے تو ہم بول رہے ہیں، ہم کیا تھے، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کچھ بولنا نہیں آتا تھا۔ یہ اساتذہ کرام ہیں، والدین وہ ہوتے ہیں جو آسمانوں سے زمین پہ لے آتے ہیں، اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ تھام کر پھر آسمان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، استاد وہ ہوتا ہے جو پھر آپ کو آسمان سے وصل کر دیتا ہے اور جوڑ دیتا ہے۔ تو اساتذہ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بہت ساری چیزیں بہرحال معاشرے میں ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، چونکہ ایج بڑھ گئی ہے، عمر بڑھ گئی ہے، تو نظر آتی ہیں۔ خود اپنی آنکھوں سے اذان کے معجزات دیکھیں، خود اپنی آنکھ فرمایا اذان دیا کرو۔ میں ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں، میرا اپنا دوست ہے، آج کل یو ایس میں ہے، تو ان کے والد کا ادھر ہی بحریہ میں گھر تھا، ان کے اپنا گھر تھا، اس جوان نے خود بنایا۔ ان کے والد ایک سادہ دیہاتی آدمی ہیں، تو نہیں معلوم کہاں سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ گھر میں اذان دینا جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے۔ بحریہ میں وہ صبح سویرے، میں نے اپنی کانوں سے سنا، صبح اپنے گھر میں اذان دے رہے بآواز بلند کہ میں نے بھی سنا۔ بیٹے نے باپ سے سنا کہ میرا باپ گھر میں اذان دیتا تھا۔ خدا نے ان کو، بہرحال وہ اس میں جیولوجسٹ تھے، تو زمین سے آئل اور گیس تلائی، تو یو ایس کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ امریکہ میں ان کی جاب ہو گئی، گئے وہاں پہ، انہوں نے کوئی کرائے پہ گھر لیا، جو بھی تھا۔ مجھے تقریباً ہر روز ان کی کال آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میرے بابا گھر میں اذان دیتے تھے، میں امریکہ میں اپنے گھر میں اذان دیتا ہوں صبح سویرے امریکہ۔ خدا کا کرنا یہ ہے، واقعاً آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بندہ کوئی اپنا گھر لے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سارا کیسے، میرے کہتا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، 2 کنال کا نیا بنا ہوا گھر، ابھی آج وہ کہہ رہے تھے کہ آج میں گھر میں جاؤں گا، جا کے حدیث قصہ پڑھوں گا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کیسے ہو رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں تو پروردگار ان اعمال کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی آپ کے لیے فراوانیاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آخر لہٰذا فرمایا کہ اذان شاعر اللہ ہے، جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے ہر شے گواہ بن جاتی ہے
اور بروز محشر یہ گواہی دے گی پروردگار اس نے تیری توحید کا نعرہ لگایا تھا. یہ درخت گواہ بن جاتے ہیں، یہ دیواریں گواہ بن جاتی ہیں، یہ پرندے گواہ بن جاتے ہیں، یہ حشرات الارض گواہ بن جاتے ہیں. جس نے میری زبان سے توحید کا، نبوت کا، خدا کی وحدانیت کا اعلان سنا ہے، یہ سارے بروز محشر میرے حق میں گواہی دیں گے. یہ سارے گواہ ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوار مردہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ پنکھا مردہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ممبر جو ہے یہ کرسی مردہ ہے. نا، یہ ہر شے زندہ ہے اور ان کی زندگی کی گواہی قرآن دیتا ہے. کہ میں نے کل عرض کیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ذکر کرتی ہے. اللہ کا ذکر مردہ نہیں، زندہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. لہذا فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر شے خدا کا لشکر ہے. یہ پانی کا گھونٹ جو ہم پیتے ہیں یہ خدا کا فوجی ہے. اس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی امر کرتا ہے تو یہ ہماری پیاس بجھاتا ہے، ورنہ ہمارے گلے پہ رک جائے اور وہیں پہ ہمارا سانس بند کر دے. یہ روٹی کا لقمہ خدا کا فوجی ہے، اس کو اللہ امر کرتا ہے تو ہماری بھوک بجھاتا ہے، ورنہ یہ گلے پہ رک جائے اور ہماری سانس بند کر دے. کائنات کی ہر شے خدا کا فوجی ہے، ہر شے لشکر خدا ہے. بہرحال میرا موضوع نہیں، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ ایک شخص تھا، پیغمبر گرامی اسلام کا بڑا شدید دشمن تھا. ہر وقت پیغمبر کی ٹو میں رہتا تھا اور اس کوشش میں ہوتا تھا کبھی تو کوئی مجھے موقع ملے کہ میں اس شخص کو قتل کروں جس نے ہمارے بتوں کو جھٹلایا ہے. ان بتوں کو ہم نے پوجا، ہمارے باپ نے پوجا، ہمارے دادا نے ان کی عبادت کی اور پرستش کی، پر دادا جھڑدادا کہاں تک ہم ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور یہ آج آ کر ان کو ڈینائی کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مٹی اور پتھر ہے، گنگے اور بہرے ہیں، کچھ بولتے نہیں سنتے نہیں. لہٰذا پیغمبر کا دشمن تھا، شدید دشمن تھا، ہر وقت کوشش میں تھا کہ کسی طرح موقع ملے میں ان کو قتل کروں. تو شاید کسی سفر میں تھے یا جیسے ہی پیغمبر کہیں ایسی جگہ پہ تھے کہ یہ شخص آہستہ 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 آیا اور پیغمبر نے اپنی تلوار اتار کر سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی. جلدی سے اس نے تلوار اٹھا کر پیغمبر کے سر پہ دراز کر کے کہتا ہے محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھ لیجیے پیغمبر. اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ اللہ. اس کو تو پہلے ہی اللہ سے چڑھ تھی. جیسے ہی لفظ اللہ سنا ایک دفعہ بڑبڑاتا ہوا زور سے پیغمبر پہ تلوار چلائی. کہتا ہے اللہ. جیسے ہی تلوار چلانے لگا، جس پتھر پہ پیر رکھ کے کھڑا تھا پتھر زمین پاؤں کے نیچے سے سرکا. جیسے ہی پتھر سرکا یہ منہ کے بل زمین پہ گرا، تلوار اڑی اور وہاں جا گئی. پیغمبر نے تلوار اٹھا لی، فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. پیغمبر نے تلوار دراز کر کے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. کہتا کوئی نہیں مگر آپ کا جود و سخا، کوئی نہیں مگر آپ کا جود و سخا. حضور نے فرمایا کہ جا تجھے معاف کیا. وہاں پہ مسلمان نہیں ہوا. روایت بتاتی ہے کہ آگے کہیں گیا، کسی نے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو، تو کہا ایک کریم اور سخی کے پاس سے آ رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، تو سارا واقعہ سنایا اور وہاں پہ مسلمان ہو گیا. میرا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ اس پتھر کو کس نے امر کیا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک جائے. یہ پتھر کیوں سرکا ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں سرکا تھا جب پہلے وہ اس پتھر پہ کھڑا تھا؟ یہ پتھر خدا کا فوجی تھا، یہ پتھر خدا کا سپاہی تھا. اس کو اللہ کا امر ہوا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکا ہے. مومنین، جب ہم خدا والے ہو جاتے ہیں، خدا ہی ہو جاتے ہیں. مجھے اس منبر کی قسم، ہم یونیورسٹی امام حسین میں بیٹھے ہیں، یہ حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. اس منبر کی قسم، جب ہم خدائی ہو جاتے ہیں، الہی ہو جاتے ہیں، حسینی ہو جاتے ہیں، شبیری ہو جاتے ہیں، غدیری ہو جاتے ہیں، کربلائی ہو جاتے ہیں، علوی ہو جاتے ہیں،
مجھے منبر کی قسم یہ پوری کی پوری کائنات ہماری محافظ و مددگار بن جاتی ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. فکر نہ کیا کریں کہ میں مشکلات کے گرداب میں اور مشکلات کے سمندروں میں گر گیا ہوں اور میرے لیے چاروں دروازے بند ہو گئے ہیں. نہ، فارسی میں کہتے ہیں در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیاہ سفید است، کہ جہاں آپ پہ سارے دروازے بند ہو جائیں نا وہاں بھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ رات جتنی زیادہ تاریک اور سیاہ ہوتی ہے اس کا انجام سفید سویرا ہوتا ہے، اسی کے اندر سے سفید دن نکل آتا ہے. رات جتنی کالی اور سیاہ ہوتی ہے اسی کے اندر سے. لہذا کسی بھی جگہ پر کسی بھی کربلا سکھاتی کیا ہے؟ کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ آپ کے غم، آپ کی مصیبتیں، آپ کے مصائب چھوٹے چھوٹے ندی اور نالیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ندی نالیاں ہیں، لیکن کربلا والوں کے غم سمندر ہیں. جب کوئی ندی نالا سمندر میں آ کے گرتا ہے ہاں تو اپنی حیثیت کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. جب ہمیں مصیبت آتی ہے تو یہی فرمایا گیا جب آپ کو مصیبت آئے تو آپ کربلا کے والوں کی مصیبت کو یاد کریں، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ کا غم جتنا بھی ہے ہلکا اور کم ہو جائے گا. لہذا میری بچی گری اور پاؤں پہ چوٹ آ گئی ہے، وہ بلکہ یہی ہم جب گرے تو کہنے لگی بابا کوئی ایسا بھی ہے جس کی ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ ہاسپٹل میں چلے. میں نے کہا بیٹا جناب سکینہ شام عصر عاشور کے بعد ان کی کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہاں وہیں پہ خدا جانتا وہیں پہ میری بچی چپ کر گئی. میں نے کہا بیٹا آپ کی مصیبت بڑی ہے ابھی بھی سکینہ کی. وہیں پہ بچی چپ کر گئی، اس نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا. پہلے کہہ رہی تھی مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے وہاں جانے کو دل نہیں کرتا، مجھے اپنے پاس ہاسپٹل میں سلائیں. آپ کو یاد ہے میں تو آپ کے ساتھ سوتی تھی، چھوٹی سی بچی ہے میری. تو لیکن جب میں نے یہ کہا میں نے کہا بیٹا آپ پریشان کیوں ہو، میں تو جلدی ریکور ہو کے گھر آ جاؤں گا، اور جو ہے آپ کا غم بڑا ہے یا وہ جانتی ہے چونکہ مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو مجالس سن رہے ہیں اور سارا کوئی ذکر. اس یونیورسٹی میں وہ آتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہ جانتے ہیں. وہیں پہ بچی جو ہمارے غم کربلا ہے ہی اسی لیے تا قیام قیامت کہ جب کبھی اس دنیا کی گرداب میں آ کر آپ پھنس جائیں اور یہ سمجھیں کہ اب چاروں دروازے بند ہو گئے، کربلا کو یاد کر لیں. اور کربلا ایک اور سبق دیتی ہے. کربلا ایک پورا کا پورا زندگی گزارنے کا جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کربلا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کربلا جہاں پہ یہ فرماتی ہے کہ گھبرائیں نہیں، مصیبتیں جتنے بھی ہوتی ہیں وہ حسین کی کربلا سے اور کربلا والوں کی مصیبتوں سے زیادہ نہیں ٹل جائیں گی. وہیں پہ یہ درس بھی دیتی ہے کہ مصیبت میں کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. مصیبت میں حسین علیہ السلام کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے، کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. لہٰذا یہ ہمیں سبق ملتا ہے، کئی درس اور سبق ملتے ہیں. تو میں آج جو دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں تیسرا نقطہ عرض کروں کہ جو شعائر اللہ ہے اور اہم ترین شعار ہے دین مبین اسلام میں، وہ بچوں کا اسلامی نام رکھنا ہے. اسلامی نام رکھنا شعائر اللہ ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، آپ نہیں جانتے کہ کون ہے، نہیں جانتے کہ کس مذہب سے ہے، سکھ ہے، کرسچین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، بہائی ہے، سبائی ہے، کس مذہب سے نہیں پتہ. لیکن جب آپ ان سے ان کا نام پوچھیں اور وہ نام کہے میرا نام محمد رضا ہے، میرا نام علی ہے، میرا نام عباس ہے، اب آپ کو کچھ مزید تعارف کروانے یا کرنے کی ضرورت ہے، فوراً معلوم ہو گیا کہ کون ہے. اس نام شاعر اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نام ہیں یہ بس آواز دینے کے لیے، نہ. معصوم فرماتے ہیں کہ بروز محشر آپ کو انہی ناموں کے ساتھ آواز دی جائے گی، انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں. اگر خدا نخواست کسی کا نام دینی اور اسلامی نہیں ہے، وہاں پہ اپنے والدین کا شکوہ کرے گا.
صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایک بچے کے اپنے والد پر 3 حقوق ہیں، 3 بنیادی حقوق۔ پہلے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا نام رکھیں، اس کا اچھا نام رکھیں، یہ والد کے اوپر ضروری ہے، اس کا اچھا نام رکھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے بندے کو جہنم میں ڈالوں جس کا نام میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے نام پر ہو، مجھے حیا آتی ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام محمد رکھ کے تو پھر جو جی چاہے کرتے رہے، نا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات کہ مجھے حیا آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کا نام ہم رسول خدا کے نام پہ رکھ دیں اور پھر وہ جو کرتا چلا جائے اس کو نہ، وہ بات اپنی جگہ پہ ثابت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، وہ اپنی جگہ پہ مستند حقیقت ہے کہ جس میں ذرہ برابر قرآن ہے، نص ہے، قرآن ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، لیکن نام کا احترام خود خدا کرتا ہے، خود پروردگار عالم کرتا ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، حضرت نے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو اس نے کہا عبد العزیٰ۔ حضرت نے فرمایا عزیٰ تو بت ہے، بت کا تو کوئی عبد نہیں، بت بندہ پیدا کر سکتا ہے، جو خود مردہ ہے وہ کسی کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ مثلا یہ کرسی اپنی جیسی ایک جیتی جاگتی کرسی پیدا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں ایک حیات ہے اور یہ ذکر خدا کر رہی ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے جیسا ایک آدمی پیدا کر کے کہے کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو، ٹھیک ہے؟ ایک بت کیسے بندہ پیدا کر سکتا؟ حضور نے فرمایا ایک بت کیسے بندہ پیدا کر سکتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اپنا نام چینج کرو۔ کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا نام ہے، عبداللہ نام رکھو، اور اس کا نام حضور نے عبداللہ رکھ دیا۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت نے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو اس نے ایک ایسا نام بتایا کہ جو میں بھی یہاں ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اتنی محتاط گفتگو کروں کہ کوئی بھی میری گفتگو سنے تو اس کی دل آزاری نہ ہو، چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل تسنن ہو۔ اور میں جب سے مجالس صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں انتہائی محتاط گفتگو کرتا ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہمارا مقصد بھی نہیں ہے کسی مسلمان کو مجلس میں بلا کر یا کسی بھی مقام پر اس کی دل آزاری کریں۔ تو اس نے کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام یہ رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا ناموں میں سے یہ نام نہیں ہے، بیٹی کا نام چینج کرو، بیٹی کا نام چینج کرو۔ اور اس نے اپنا نام چینج کیا، اپنی بیٹی کا نام۔ فرمایا جیسے ہی بچہ پیدا ہو مستحب ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو 7 دنوں تک اس کو محمد کہہ کے پکاریں، 7 دنوں تک۔ اگر وہ بیٹی ہے تو 7 دنوں تک اس کو فاطمہ کہہ کے پکاریں۔ فرمایا جس گھر میں یہ 2 نام، ان 2 ناموں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ گھر برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ 7 دنوں کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام تبدیل کریں تو تبدیل کریں، پہلے 7 دن بیٹا ہے تو اس کو محمد کہہ کے پکاریں، بیٹی ہے تو اس کو فاطمہ کہہ کے پکاریں۔ خدا کو یہ نام بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت پیغمبر پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل تسنن ہیں۔ پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ بیٹی کا نام رکھتے ہوئے فاطمہ پسند کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ فاطمہ نام رکھنا پیغمبر کی کیا ہے؟ سنت ہے نا۔ پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ سارا پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اور ہم کوئی اور نام رکھ کے تو پھر کہتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ پہ بھی چلتے ہیں۔ مروان بن حکم
ایک دفعہ بازار میں علی ابن الحسین زین العابدین سے ملا. مولا کی ابھی سن مبارک بہت کم تھا. مروان نے کہا جوان کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. کہا نام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے. کہا بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے. کہا کہ آپ کے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ علی علی علی. آپ کو معلوم ہے کہ حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام علی یہ اکبر ہے، ایک علی یہ اوسط ہے، ایک علی یہ اصغر ہیں، تو اور کوئی نام نہیں ملا تھا کہ وہ آپ کو نام رکھیں؟ سارے علی علی علی. امام سجاد نے کوئی جواب نہ دیا. گھر آئے، یہی واقعہ آ کر اپنے باپ سے عرض کیا. کہا بابا جان بازار میں مروان ملا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا. مولا نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا یہ شخص؟ مجھے رب کعبہ کی قسم اگر خدا میں حسین ابن علی کو 100 بیٹا عطا کرتا، میں 100 کی 100 کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں عطا کرتا، سب کا نام فاطمہ رکھتا. نعرہ حیدری محمد وال محمد بلند تر صلوات. 100 بیٹا عطا کرتا. ہم آج کل ریئر ناموں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، گوگل سے جا کے پوچھتے ہیں ہیلن کیا فائدہ ہے اس نام کا، کیا دنیا میں اس کو کچھ ملے گا یا آخرت میں؟ یہ بچہ بروز محشر اپنے والدین کا دامن پکڑے گا کہ میرا کیوں یہ نام رکھا تھا آپ لوگوں نے، جبکہ تم کلمہ گو بھی تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ نام رکھیں. نہ، فرمایا کہ ناموں کا احترام ہے خدا کی بارگاہ میں. اور مومنین آپ کو شاید تاریخ میں اندازہ ہو کس قدر یہ نام چھپانے کے لیے کوشش کی گئی ہے. امیر شام نے ایک ریٹن آئین پاس کیا اپنی پارلیمنٹ میں اور اس کو تحریری طور پر لکھوایا. اس نے کہا کہ کوئی شخص اگر میری سلطنت میں ایسا ہو کہ جو اپنے بچے کا نام علی رکھے، تمہیں اجازت ہے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، گھر کا سارا مال لوٹ لیں، مردوں کو قتل کر دیں، عورتوں کو ان کی لونڈیاں بنا لو. ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا حجاج ابن یوسف. امیر شام کے ہاں ان کے زمانے میں ذرا غور سے تحقیق کے ساتھ قتل کیا جاتا تھا جس نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہو، اور اس کے گھر کو لوٹا جاتا تھا. حجاج نے اس سے 2 قدم اور آگے بڑھ گیا. حجاج نے کہا کہ فقط تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، یہی احتمال ہو جائے کہ اس نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے تو تمہیں عام اجازت ہے اس کے گھر میں چلے جاؤ، گھر لوٹ لو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچے کو اور سب کو قتل کر دو، مردوں کو مال سارا لوٹ لو. احتمال کی بنیاد پر قتل کر دیتے تھے. اور آپ ان چیزوں کو سادہ نہ لیں. آج اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس زمانے سے لے کر آج تک باقاعدہ طور پر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ ایک باقاعدہ ان کی پالیسی ہے. یہ ایک کوشش ہے کہ بچوں کے نام ہم اسلامی نام نہ رکھیں، اہل بیت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں، بلکہ ایسے نام رکھیں کہ جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام کیا ہے؟ اسلامی رکھیں. اور یہ بچوں کے نام اسلامی رکھنا کیا ہے؟ یہ بچوں کے نام اسلامی رکھنا شاعر اللہ ہے. یہ شاعر اللہ ہے. خدا کو یہ پسند ہے. اہل بیت نے اس کی بہت تاکید فرمائی. میں بہت زیادہ نہ روکوں یہاں پہ. ایک اور جو شاعر اللہ ہے وہ خواتین کا حجاب ہے. البتہ حجاب فقط خواتین سے مخصوص نہیں ہے. خدا نے مردوں کو پہلے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، عورتوں کو بعد میں حکم دیا کہ آپ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں. پیغمبر کہیں سے گزر رہے تھے تو کچھ جوان پتھر اٹھا رہے تھے، وزن اٹھا رہے تھے. تو انہیں پتہ تھا کہ یہ صادق و امین ہے، ہمیشہ سچ بولتے. انہوں نے کہا کہ نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہمارے درمیان آپ تھوڑا فیصلہ کر دیں کہ ہم میں بہادر کون ہے. حضور نے فرمایا آئیں. کسی نے 1 من کا پتھر اٹھایا، کسی نے 1.5 من کا اٹھایا، کسی نے 2 کا اٹھا لیا، کسی نے 2.5 کا 3 تک شاید چلے گئے. جب سارے پتھر اٹھا چکے تو حضور نے فرمایا کہ میری قوم کے جوانوں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ 2-2.5 من کا پتھر اٹھا لینے سے آپ بہادر ہیں؟ بہادری یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر یہ بہادری نہیں تو پھر بہادری کیا ہے؟
حضور نے فرمایا بہادری یہ ہے کہ جب کسی کی نامحرم ماں بہن بیٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس آنکھ کا یہ جو پپوٹا اس کا کتنا وزن ہے، اس کو نیچے گرا دینا، یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے۔ کسی نامحرم پہ، کسی کی ناموس پہ، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ آپ کی بری نظر۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ حجاب کرو، پھر عورتوں کو، لیکن چونکہ یہ شعائر اللہ مخصوص ہے خواتین سے، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی خاتون کیا ایسٹ میں ہو کیا ویسٹ میں، جب وہ حجاب اور پردے میں جا رہی ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے ساتھ، کس مکتب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وہ چلتی پھرتی اس کا وجود اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے کہ شی بلانگز ٹو دا پارٹی آف محمد، یہ مصطفیٰ کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خدا کی قسم مومنین، خدا جانتا ہے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، گھر میں 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک خاتون اگر گھر سے حجاب کر کے باہر جاتی ہے، جب تک وہ اس ماحول اور محبتے میں رہتی ہے عین اسی طرح ہے جیسے حالت نماز میں ہو۔ ہم 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جتنی دیر باہر رہے گی یہ حالت عبادت میں ہے، حالت نماز میں ہے۔ میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بچوں اگر کسی دن میں اپنے گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کے آ جاؤں تو یونیورسٹی والے مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سر بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی کہے گا کہ آپ خان کے ساتھ ہیں، چونکہ جو جھنڈا آپ نے گلے میں ڈالا ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے۔ میں نے کہا خان کو کوئی جا کے بتا دے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے اور وہ جب کلاس پڑھانے آتا ہے تو وہ آپ کا جو جھنڈا ہے وہ گلے میں ڈال کے آتا ہے۔ میں نے کہا خان میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی کہا جی کہ وہ تو ہنسنے لگے، بہرحال جوان تھے، انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ منسٹر یا وزیر تعلیم آپ ہیں۔ تو میں نے کہا چلے اتنا نہ بھی عہدہ ملے تو کچھ نہ کچھ مقام تو میرا بلند ہوگا نا۔ کہا نہیں بالکل بلند ہوگا۔ میں نے کہا ہمارے دین میں لکھا ہے ہمارے کندھوں پہ یہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ قرآن فرماتا ہے یکتبون ما تفعلون، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا یہ لکھ لیتے ہیں، اور ہمارے اعمال ہر روز ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میں نے ایک بچی کی طرف اشارہ کیا، وہ حجاب میں تھی۔ میں نے کہا یہ جو بچی ہی پردہ کر کے بیٹھی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس مکتب سے تعلق رکھتی ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ اس کا حجاب اور لباس بتا رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے کہا جب شام کو ملک جا کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ گرمی اتنی تھی کہ لوگوں نے ہاف سلیپ پہن لیے تھے، گرمی اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنا لباس جو ہے شارٹ کر لیا تھا، لیکن اس نے اتنی گرمی میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کالے رنگ کی چادر سر پہ اڑی ہوئی، یا رسول اللہ اس کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کا مقام مومنین ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں، منبر کا حق ہے کہ آپ کو بتائے یہ چیزیں۔ اس وقت ایک بہت بڑی کوشش اس بات پہ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کا حجاب ان کے سروں سے اتارا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو کھلا لباس ہے اس کو تنگ کر کے اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اندام بدن نظر آنے لگے۔ آج کل لباس کے اندر 3 طرح کی، ایک یہ لباس ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ اندام بدن نظر آئیں، دوسرا یہ کہ لباس کو باریک کر دیا گیا ہے، پتلا کر دیا گیا ہے کہ شرٹ کے اندر سے آپ کے اندر کا جسم اور باڈی نظر آئے، اور تیسرا یہ کہ لباس کو شارٹ کر دیا گیا ہے، شارٹ کر دیا گیا۔ آپ شاید آج کے ماحول میں جو جہاں پہ جوان زیادہ ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں سے رابطہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، بازاروں میں بھی بہرحال سڑک آج کل تو بہت عام ہو گیا، باہر بھی آ گیا، لیکن جہاں پہ ہم ہوتے ہیں ہم کو بعض دفعہ بعض اساتذہ کلاس چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ پوچھا گیا استاد کلاس کیوں نہیں پڑھائی؟ کہا نہیں پڑھا سکتا تھا، بچوں کا لباس ایسا تھا کہ میں کلاس نہیں پڑھا سکتا تھا، وہاں میں نے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کلاس چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ حالت ہوگی ہمارے معاشرے کی، یہ حالت ہوگی ہمارے جوانوں کی۔ لباس کم سے کم تر کیا جا رہا ہے، کیوں؟
اس لیے کہ جتنا آپ حجاب سے اور پردے سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ شیطان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آسانی کے ساتھ آ جائیں گے. لہذا حجاب شعائر اللہ ہے. حجاب کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کو بچانا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے. خمینی یہ بہت شکن فرمایا کرتے تھے, معاف کرنا اگر میری بات کسی کے دل کو لگے, خمینی یہ بہت شکن فرمایا کرتے تھے عورت کا بے پردہ ہونا مرد کے بے غیرت ہونے کی علامت ہے. کوئی نہ کوئی مرد تو ہوگا اس گھر میں, کیوں اس نے اجازت دی ہے؟ کیا ہمارے دین میں یہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیویاں حجاب نہیں کرتی تھی؟ کیا نبی کے اہل بیت حجاب نہیں کرتے تھے؟ کیوں پڑھتے ہو وہ کلمہ جس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا؟ کہاں لکھا ہے ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ ہر 2 منٹ کے بعد ننگی عورتیں اور بے حجاب عورتیں اور ٹائٹ لباس والی اور شارٹ لباس والی عورتوں کو آپ ہر 2 منٹ کے بعد کبھی زونگ کے بہانے, کبھی جیز کے بہانے, کبھی صرف بیچنے کے بہانے ان کو ٹی وی پہ اپنی نشر کریں ان کو, اور ہمارا معاشرہ اور کلچر جو ہے اس کو خراب کریں؟ آئین پاکستان کدھر ہے؟ وہاں پہلی شک پاکستان کے آئین کی ہے کہ کوئی عمل اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا. کیا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے یا قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ کیوں اجازت دیتے ہو معاشرہ خراب کرنے کی؟ کیوں یہ سائن بورڈ ہمارے لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ننگی اور ٹائٹ لباس والی عورتیں جوان غیر محرم مردوں کے ساتھ جسم سے جسم لگا کر کھڑی ہیں, اور ہمارے جو ملک کے ارباب اقتدار ہیں ان کو غیرت ہی نہیں آ رہی؟ عورتوں کا لباس, بے حجابی, فسق, فجور, گناہ, کیا ایجنڈا ہے یونیورسٹیوں میں ہمارے پاس جوانوں کو اسلامی تربیت کرنے کا؟ ہم نے تو یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں پارک بنائیں گے اور سڑکیں بنوائیں گے. کیا ہندوستان میں پارک اور سڑکیں نہیں بنتی ہیں؟ اتنا بڑا خون دے کر یہ پاکستان حاصل کیا کہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا قتل عام تقسیم ہند کے وقت ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام کی تہذیب اور کلچر کو اپلائی کریں گے. وہی پاکستان آج آپ دیکھ لیجئے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس کلچر کو اسلامی کلچر بنانا؟ کس کی ذمہ داری ہے اس تہذیب کو اسلامی تہذیب بنانا؟ مجلس حسین اگر یہ شعور اپنے عزاداروں میں ڈیولپ نہیں کرتی تو کون کرے گا؟ آپ نے کرنا نہیں اور ادھر کسی کو پرواہ نہیں. ان کا کیا ہے؟ وہ تو شروع سے آج تک جو ہیں سو ہیں. یہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے. اس حجاب پہ زینب کبریٰ کی چادر لگی ہے. اس حجاب کی خاطر سکینہ کو تماچے لگے ہیں. مظلوم کربلا کا سر کٹا ہے. اہل بیت کا گھر لوٹا ہے. یہ دین ہمیں مفت میں مل گیا ہے. عزاداران حسین، حجاب شعائر اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے. بانگ دہل ہماری خاتون، ہماری ماں، بہن، بیٹی پردے اور حجاب کے اندر گھر سے نکلے، اور اگر پردہ کر کے نہیں نکلتی تو مرد کو حکم ہے کہ اس کو نہ نکلنے دیں. آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن یہ وہی مرد کر سکتے ہیں جو خود باکردار ہوں گے، جو عورت کے سامنے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دین کی سرحدوں کو پامال کریں اور دین کی تعلیمات کے اوپر گھوڑے دوڑائیں. وہ کہہ سکتا ہے کہ با حجاب ہو کے گھر سے نکل. ایک بے نماز کسی کو کہہ سکتا ہے نماز پڑھ؟ جملہ ختم نہیں ہوگا کہ اگلا کہے گا صاحب آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے کہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز پڑھ. ایک وہ شخص جو دین پہ عمل نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ خواتین آپ کے سامنے بے حجاب گھر سے نکل جاتی ہیں. ان کو پتہ یہ خود کتنا دیندار ہے، خود کتنا دیندار ہے. حجاب شعائر اللہ ہے. اور ایک اور شعائر اللہ کہ جو افضل ترین شعائر اللہ ہے وہ مجلس حسین ہے. یہ مجلس حسین شعائر اللہ ہے. معصومین سے منسوب
مجالس، محافل، جشن، جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں۔ جتنی تعداد میں آ سکتے ہیں آئیں، ان میں ان کو زینت دیں، ان کی گیدرنگ بڑھائیں، اپنی پاور شو کریں ان مجالس کے ذریعے کہ ہم ہیں، ہم حسین کا پرچم تھامنے والے دنیا میں موجود ہیں، ہم اس پرچم کو زمین بوس نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا کہ مجلس حسین وہ مقام ہے کہ جب یہ ختم ہو جاتی ہے، جب تک ہوتی رہتی ہے ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں، قطار اندر قطار۔ خدا شاہد ہے ہم غیب پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم غیب پہ، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، ہم نے جنت دوزخ دیکھی نہیں لیکن مانتے ہیں، ہم نے ملائک دیکھے نہیں لیکن مانتے ہیں، ہم غیب پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ مجلس ہوتی رہتی ہے آسمان سے ملک نازل ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آ کر اپنے آپ کو معطر کر کے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو جو جا رہے ہوتے ہیں ان سے جو آنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس سے اتنی جو خوشبو آ رہی ہے آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس جگہ پہ مجلس حسین ہو رہی تھی ہم اس مقام سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا ہمیں بھی لے چلو، کہا کہ مجلس ختم ہو گئی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جہاں پہ مجلس ہوتی رہی ہے ہم اس مقام کے ساتھ اپنے آپ کو مس کریں گے، یہ خوشبو ہمیں بھی میسر ہو جائے گی۔ کس قدر مقام ہے مجلس حسین کا، کس قدر مقام ہے ذکر کا کہ جہاں پہ ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے۔ خدا شاہد ہے اس مجلس میں بیٹھنے کے مقام کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت وارد ہو جائے گی۔ ایک لمحہ ذکر حسین میں بیٹھنے کی کتنی عزت اور کتنا مقام اور کتنی عظمت تھی اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک یا علی کہنے کا کتنا مقام ہے اس وقت پتہ چلے گا۔ ایک یا حسین کہنے کا کتنا ثواب اور اجر و پاداش ہے اس وقت پتہ چلے گا۔ اور یہ عن قریب ہم سب کے ساتھ ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ اس موت کے طوفان میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں یہاں نام خدا باقی رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، پروردگار کا نام باقی رہ جائے گا، ہم سب چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہاں پتہ چلے گا مجلس حسین میں بیٹھنے کا جو مقام، اس وقت حسرت کریں گے کاش 2 لحظے اور بیٹھ لیا ہوتا، کاش چند لحظے۔ یہی وہ حیات ہے، یہی اصلی زندگی ہے جو مجلس حسین میں بیٹھ کر گزاری ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عموماً سوء ظن کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ جی مجلس سننے نہیں آتے، یہ لنگر کی خاطر آتے ہیں، یہ جی مجلس سننے نہیں آتے، یہ دکھاوا کرنے آتے ہیں کہ میں بھی عزادار ہوں، کچھ بھی ہے۔ ایک واقعہ اور آپ کی ذمت ہے تمام کہ مجلس حسین میں ایک شخص تھا بڑا مشہور، بڑا معروف، جس کو ہم بازاری آدمی کہتے ہیں، گنڈا کہتے ہیں، یا معاف کرنا بدماش کہتے ہیں، اس طرح کا آدمی تھا۔ تو ماں باپ شیعہ تھے، بہرحال تھوڑا بہت اس کو ٹچ تھا اہل بیت۔ مجلس میں آیا، جیسے ہی آیا تو بانی نے دیکھا، اس نے کہا کہ عجیب سا آدمی ہے، کہیں دوران مجلس ہی کوئی ایسی شرارت نہ کر دے کہ مجلس کا ماحول۔ وہ ایسا سے گئے، کندھا شانہ ہلایا، کہا ادھر آئیں، کہا آپ پھر باہر چلے جائیں۔ وہ چپ کر، وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اتنی بڑی بات کرے، اسے کہے کہ اٹھ کے ادھر جا۔ چونکہ مجلس میں آیا بیٹھا تھا، چپ کر کے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ بانی نے عالم خواب میں دیکھا کہ حسین علیہ السلام ایک خیمے میں بیٹھے ہیں اور اس خیمے کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا ہے، کتے کا چہرہ اسی شخص کی طرح ہے، یہ پہرا دے رہا ہے حسین کے دروازے پہ، اس کا چہرہ اسی شخص کی طرح ہے اور یہ پہرا دے رہا ہے۔ سمجھ گیا کہ واقعہ کیا ہے۔ اگلے دن صبح اٹھا، گلیوں میں بازاروں میں اس کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ کدھر ہے، ادھر ہی تو بیٹھا ہوتا تھا، ادھر ہی تو بیٹھا ہوتا تھا۔ بہرحال پوچھتے پوچھتے اس شخص کے پاس آیا، آ کے کہا آغا میں آپ کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کل آپ نے مجھے مجلس سے اٹھا کے واپس بھیج دیا تھا، آج دعوت دینے آئے ہیں۔ کہا کہ میں جو کل عمل کیا تھا اس کی معافی مانگتا ہوں، آج آپ کو مجلس میں دعوت دینے آئے ہیں۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں بس ایسے ہی۔ کہا نہیں وجہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ میں نے رات عالم خواب میں دیکھا ہے حسین علیہ السلام ایک خیمے میں
اور آپ اس خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے پہرا دے، جہاں پہ کھڑا تھا ٹوٹ گیا، زار زار رو کے کہتا ہے یا حسین ابن علی میں بھی آپ کو یاد ہوں، میری اتنی سیاکاریوں کے باوجود، میرے اتنے گناہوں کے باوجود اتنا بڑا آزادار بنا، اتنا بڑا آزادار بنا کہ جہاں پہ بھی مجلس ہوتی تھی، مجلس کی بعض مومن مجلس کی زینت ہوتے ہیں، مجلس کی زینت بن گیا، ہر مجلس میں جاتا تھا اور مجلس کی زینت بن گیا۔ جہاں بھی مجلس ہوتی تھی ان کو بتایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کہیں پہ مجلس تھی، ان کو اطلاع نہ دی گئی، نہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ مجلس ہے۔ جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو اسی طرح جیسے پہلے آگے آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ شخص آیا بیٹھا تھا، مجلس ختم ہوئی، کہا کہ اس مجلس کی آپ کو کس نے دعوت دی تھی؟ ہم نے تو آپ کو نہیں بتایا، اس زمانے بہرحال یہ موبائل یہ چیزیں تو نہ تھیں، اس مجلس کی آپ کو کس نے دعوت دی؟ کہا آپ نے دعوت نہیں دی، جن کے بیٹے کی مجلس تھی ان کی ماں نے مجھے آ کے کہا جن کی مجلس تھی ان کی والدہ نے مجھے آ کے بتایا کہ میرے بیٹے کا فلاں جگہ صفِ ماتم ہے اور آپ جائیں۔ عزاداران حسین، یہاں پہ آنے والے کو کم اہمیت اور بے ارزش نہ سمجھا کریں، جن کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ ہر کسی کے خریدار ہیں، وہ ہر کسی کے خریدار ہیں۔ بس عزاداران حسین، روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب بازار میں آئی تو سر حسین نوکے نیزہ پہ تھا اور خواتین اور مرد مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ جناب زینب نے سر حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہا، حسین مجھے نانا مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ آپ بھی شہید ہو جائیں گے، بابا علی نے 21 ماہ رمضان کو مجھے بتایا تھا کہ میں بھی قیدی بنوں گی، لیکن حسین مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہوگا، میں بازاروں میں بغیر چادر کے جاؤں گی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہوگا اور میں بازاروں میں بغیر چادر کے جاؤں گی۔ بس عزاداران حسین، اس دین پر اہل بیت کا بہت خرچ ہوا ہے، اس دین پر محمد و آل محمد کا بہت خرچ ہوا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا ہر حسینی کا حق ہے۔ خبردار ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ دوسروں کا حق ہے حجاب کی حفاظت کرنا، دوسروں کا حق ہے اذان کی حفاظت کرنا، دوسروں کا حق ہے پردے اور صداقت کی حفاظت، نہ، حسینیوں کا حق ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم سنتے ہیں ذکر اس شخص کا کہ جو کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم ہے، کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم حر بن یزید ریاحی ہے، کہ مقتل بتاتی ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک منزل سے روانہ ہونے لگا تو مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس، اکبر، بنی ہاشم کے جوانوں، میرے ساتھیوں، صحابیوں، جتنا پانی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ عباس آگے بڑھے، کہا آقا پانی تو پہلے ہی ہمارے پاس اپنی ضرورت کا موجود ہے۔ فرمایا اور بھی مشکیزیں بھر لو۔ جب زیادہ پانی اکٹھا کر لیا گیا تو چلتے چلتے ابھی صحرائے کربلا میں داخل نہ ہوئے تھے کہ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی نظر پڑی، دور سے کوئی کھجوروں کا باغ نظر آیا کہ کھجوروں کا باغ ہے اور کھجوروں کے جو شاخیں ہیں وہ ہل رہی ہیں، ٹہنیاں ہل رہی ہیں۔ مولا کے پاس آیا کہ کہتے ہیں آقا یہ دور اتنا بڑا کھجوروں کا باغ کہاں پہ ہے، کس کا ہے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ کوئی کھجوروں کا باغ ہے، نہ کھجور کے درختوں کی شاخیں ہل رہی ہیں، بلکہ یہ کوئی لشکر ہے جو ہماری ہی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کوئی دشمن کا لشکر ہے جو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر حسین علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہا کہ حسین یا یزید کی بیعت کر لو یا ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کا سر کاٹ کے وقت کے بادشاہ یزید کے پاس لے جائیں گے۔
حسین نے فرمایا کہ حر اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا؟ اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو بندھے ہوئے احرام توڑ کر مکہ کیوں چھوڑتا؟ اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو ان بیویوں اور بچوں کو اتنی سفر کی اصوبتیں اور اذیتیں ان میں مبتلا کیوں کرتا؟ اور میں بیعت نہیں کرنے والا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہو گئی کہ آنے والا خون کا پیاسا ہے اور حسین علیہ السلام بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا نے پوچھا کہ اور یہ بتا، یہ تمہارے ہونٹ کیوں خشک ہو گئے ہیں؟ تمہارے چہروں کے رنگ کیوں پیلے پڑ گئے ہیں؟ تمہارے گھوڑوں کی زبانیں اتنی کیوں نکل آئی ہیں؟ کہا کہ کربلا کے اس صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں ہمارا پانی ختم ہو گیا اور پیاس نے ہماری یہ حالت بنا دی ہے۔ پیاس کی وجہ سے ہمارے ہونٹ بھی خشک ہیں، ہمارے چہروں کے رنگ بھی بدل گئے ہیں اور ہمارے گھوڑے بھی ہانپ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا عباس، اکبر، میرے ساتھیوں، آگے بڑھو، حر کو بھی پانی پلاؤ، حر کے سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور سنو، جب تک ایک ایک گھوڑا پانی کے تھال سے 3 دفعہ منہ اپنا نہ اٹھا لے، پانی کا تھال اس کے آگے سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام کے اصحاب نے، اہل بیت نے ان سب کو پانی پلایا، حر کو بھی پانی پلایا، ان کے سپاہیوں کو بھی پانی۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے میں اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ میں مشکیزے تک اپنا دہان لے کے جانے والا نہ تھا، میرے میں طاقت نہ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، گھوڑے سے اترے، جلدی سے میرے پاس آئے، مشکیزے کا دہانہ پکڑا، اپنا ہاتھ میرے دہن کے قریب لے گئے، اپنا پانی مشکیزے کا وہاں پہ الٹ کر مجھے پانی پلایا، مجھ میں انرجی اور طاقت آ گئی۔ حسین نے سب کو پانی پلایا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں عصر عاشور کے بعد ان میں کوئی بھی نہ تھا۔ عصر عاشور کے وقت یا اس وقت جب حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے آئے تھے اور کہا تھا 2 بوند پانی کے دے دو، ان میں کوئی نہ تھا کہ جن کو یاد ہو کہ حسین نے کس عالم میں ہمیں پانی پلایا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دنوں پہ دن گزرتے رہے، صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین کا دفتر قربانی کھلا، اور کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بچوں کی پیاس کی آوازیں آ رہی تھیں، بیویوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ادھر عمر بن سعد کہہ رہا تھا گھوڑوں کو پانی پلاؤ، گرمی کی شدت کی وجہ سے گھوڑے نڈھال ہو رہے ہیں۔ میرے دل میں گئی ملعون، تیرے گھوڑے پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں، اہل بیت کے بچوں کے اوپر تجھے ترس نہیں آ رہا؟ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حر اٹھا اپنے بیٹے کے پاس آیا، کہا بیٹا لا بنیا صبر علی علی النار، بیٹا میں جہنم پہ صبر نہیں کر سکتا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں بابا؟ کہا کہ اگرچہ ہم کربلا کے سب سے بڑے مجرم ہیں، ہم ہی نے حسین کو کھینچ کے کربلا میں لے آئے، ہم ہی نے حسین کا راستہ روکا تھا، ہم ہی نے 2 محرم کو حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے جبوں میں ہاتھ ڈالا، لجام میں ہاتھ ڈالا کہ زینب کبریٰ کو جب محمل میں یہ خبر ہوئی کہ پہلی دفعہ نبی کے بیٹے کے گھوڑے کے لجام میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، زینب کبریٰ وہاں پہ رونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب حسین ابن علی نے فرمایا سقلت کا امت، تیری اتنی طاقت، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، تیری اتنی طاقت، تو میرے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اور نے کہا کہ حسین آپ نے یہاں پہ میری ماں کا نام لیا، لیکن میں یہاں پہ آپ کی ماں کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا نا تو میں بھی اس کی ماں کا نام یہاں پہ لیتا۔ خدا شاہد ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ احترام زہرا تھا کہ جس نے حر کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا، یہی احترام زہرا تھا۔ بیٹے کو لیا، حسین علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئے۔ جب دونوں لشکروں کے درمیان میں پہنچے، حر نے اپنا گھوڑا روکا، بیٹا بھی روکا، کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے قابل نہیں، یہ چہرہ حسین کو دکھانے، بیٹا ایسا کر، یہ میرا امامہ میرے چہرے پہ ڈال دے، اور بیٹا یہاں زنجیر تو موجود نہیں،
کہ میں اپنے آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں، کم از کم اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دے تاکہ میں حسین کی بارگاہ میں ایک مجرم بن کے جاؤں۔ ادھر حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ سوار آسمان کی طرف نگاہیں خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ ایک دفعہ آیا اور آ کر حسین علیہ السلام سے کہتا ہے آقا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ جرم ہی اتنا تھا کہ اور کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے معافی ملے گی۔ آقا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے، سینے سے لگا کے کہتے ہیں ہاں، اور میں نے بھی آپ کو معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی آپ کو معاف کیا، میرے نانا مصطفیٰ نے بھی آپ کو معاف کیا۔ اور کہتا ہے آقا ابھی اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، ہاتھ کھولے، اور کہتا ہے آقا میں نے گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ دینا ہے۔ حسین نے فرمایا کیا کفارہ ہے؟ کہا آقا مرنا شہید تو مجھے بھی ہونا ہے، اور یہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے تاکہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو بیٹے کا غم اپنے سینے پہ لے کے جاؤں۔ مولا نے فرمایا اور ہم اپنے مہمانوں کو مروایا نہیں کرتے، جا تو نے معافی مانگی میں نے معاف کر دیا، جا اپنی زندگی گزار۔ کہتا نہیں آقا وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، آقا وہ زندگی ہی کیا جو آپ کے بغیر ہو، میں آپ کو اس میدان میں اس صحرا میں چھوڑ کر کدھر جاؤں؟ جانا تو جہاں بھی چلا جاؤں، آخر مرنا تو ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ حسین دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی بچا کے چلا گیا۔ حسین انکار کر رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے۔ ایک دم حسین علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور نے حسین کے سکوت کو اجازت سمجھا، اور کا بیٹا میدان کی طرف بڑھا، بہت اچھی جنگ کی۔ جب اپنے